ذرا تصور کیجئے اس وقت کا کہ جس وقت انسان نے ابھی زمین پر چلنا شروع کیا تھا اور وہ بہت سی نئی چیزیں سیکھ رہا تھا، جیسے قلم کیسے پکڑتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، اور اس وقت ستاروں کو صرف آسمان کی زینت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس وقت اس زمین پر ایک ہستی چلتی تھی جس کا تعلق نہ صرف نبوت سے تھا بلکہ علم اور حکمت سے بھی تھا۔ قرآن اسے حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بائبل میں یہ ہستی ہنوک کہلاتی ہے اور کچھ قدیم روایات میں یہی شخص اخنوخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مصری اور یونانی فلسفے میں یہی چہرہ ہرمس ٹرسمگسٹس بھی کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ سب محض اتفاق ہے کہ ابراہیمی مذاہب اور قدیم مصری اور یونانی فلسفے میں ایک شخص کی اتنی زیادہ سملیرٹیز موجود ہیں؟ آج ہم لوگ اسی بات پہ ذرا غور کریں گے کہ کیسے ایک ہی شخصیت ان تمام جگہوں پر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن دونوں جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر نہایت ہی عزت و احترام سے کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ لیکن آخر یہ بلند مقام کیا تھا؟ مختلف مفسرین کے نزدیک اس آیت کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ صرف ایک روحانی عظمت ہے، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کے قریب ایک قریبی منصب دیا گیا ہے، لیکن کچھ مفسرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مشہور مفسر امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 94 اور 95 میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اپنے اس اوپینین کو سپورٹ کرنے کے لیے امام ابن کثیر جو ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا تفصیلی ذکر ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے، پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ یہ محمد ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ ہاں، بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اور یہی تصور ہمیں بائبل میں بھی نظر آتا ہے کہ جس میں پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 5 آیت نمبر 24 میں کہا گیا ہے کہ ہنوک اللہ کے ساتھ چلتا تھا اور 365 سال کی عمر میں وہ غائب ہوا کیونکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ یہ مماثلت بہت ہی حیرت انگیز اور انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں مذاہب میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے کہ جسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن اسلامی مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ پہلا شخص مانا جاتا ہے کہ جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، اور
ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے علم فلکیات اور حساب جیسے علوم کو مرتب کیا، اور ایک مشہور محدث ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب میں حضرت ادریس کو وہ پہلا شخص مانا ہے کہ جنہوں نے سلائی کے کام کو ایجاد کیا۔ تو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی صرف عبادات اور روحانیت پر مشتمل نہیں تھی، لیکن وہ ایسے ایک رہنما تھے کہ جنہوں نے انسان کو علم، انصاف اور ترقی کی راہ پر بھی گامزن کیا تھا۔ قرآن کے ان الفاظ نے کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا، صدیوں سے علماء، صوفیاء اور مفسرین کو حیران کر کے رکھا، اور وہ اسی بات کی تلاش میں ہیں کہ کیا یہ ایک روحانی منصب تھا یا واقعی انہیں جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس نے ایک فرشتے کو درخواست کی کہ وہ موت کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے فرشتے سے یہ کہا انہیں موت کا تجربہ کروائیں تاکہ وہ اس کیفیت کو جان سکیں، جس پر وہ فرشتہ انہیں آسمانوں کی طرف لے گیا، اور اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو آسمانوں پر یعنی کہ چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کر لے۔ کچھ صوفیاء نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فنا فی اللہ کی علامت بھی قرار دیا ہے۔ فنا فی اللہ یعنی اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کی رضا میں زندگی جینا۔ جب عباسی دور میں مسلمانوں نے یونانی فلسفے اور مصر کے علوم کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو انہیں ایک پرانی شخصیت کے بارے میں پڑھا کہ جس کا نام تھا ہرمس ٹرسمجسٹس۔ یہ ایک حکیم بھی تھا، ایک فلسفی بھی تھا، اور آسمانی علوم کا دعوے دار بھی تھا۔ اس شخص کا ذکر مصر کے قدیم دستاویزات میں ملا۔ یہ شخص ستاروں کی حرکات کو جانتا تھا۔ یہ شخص روحانی حکمتوں کا بھی حامل تھا، اور یہ قدرت کی زبان بھی سمجھتا تھا۔ لہذا مسلمانوں کو یہ خصوصیات حیرت انگیز طور پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے مشابہ لگیں۔ یوں اسلامی علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہرمس ٹرسمجسٹس حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، جنہیں مختلف قوموں نے اپنے اپنے رنگ میں یاد رکھا۔ اس کے بارے میں الماوردی اور امام سیوطی نے یہ بھی لکھا کہ دراصل ادریس، ہنوک، اخنوخ اور ہرمس ٹرسمجسٹس ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں۔ یہ انوکھا نظریہ نہ صرف حضرت ادریس علیہ السلام کی شان کو اور بڑھاتا ہے، بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام علم کا مخالف نہیں بلکہ علم کا امام ہے۔ یہ فائنڈنگز ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ کہ علم اور دین میں کوئی تصادم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف جہالت کا، اور علم وہی ہے جو کہ انسان کو بلند کرے، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی اور علم میں بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک امام یا پیشوا صرف مسجد کا امام نہیں ہوتا، وہ دلوں کو جگانے والا، ذہنوں کو کھولنے والا اور تمام لوگوں کو علم کی روشنی پہنچانے والا شخص ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی، ایک سائنسدان اور ایک روحانی رہنما بھی تھے۔ تو جب آپ قلم اٹھاتے ہیں، جب آپ ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، یا جب آپ علم کی جستجو میں نکلتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔